عورتوں کو ان کے ایام مخصوصہ میں کثرت سے خون آنا کثرت حیض یا کثرت طمس کہلاتا ہے۔ اس مرض کی دو اقسام ہیں: قشری کثرت حیض، عضلاتی کثرت حیض۔ قشری کثرت حیض گرمی کی زیادتی سے ہوتا ہے، عضلاتی کثرت حیض جسم میں خشکی کی زیادتی سے ہوتا ہے۔ قشری کثرت حیض کثرت حیض کی اس قسم میں مریضہ کا مزاج گرم خشک ہوتا ہے۔ اس مرض میں مریضہ کے رحم کے عروق کے منہ کشادہ ہو جاتے ہیں یا پھٹ جاتے ہیں، جس سے رحم کی دیواروں سے خون بہنے لگتا ہے۔ حیض کا خون کم مقدار میں بار بار اور نہایت درد کے ساتھ لگاتار آتا رہتا ہے۔ دن میں کئی بار گدیاں بدلنا پڑتی ہیں۔ کبھی درد اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ نوبت کشی تک پہنچ جاتی ہے اور خون قطروں کی صورت میں آتا رہتا ہے۔ گرم خشک اغذیہ کا کثرت استعمال کرنا، مرغن غذاؤں کا زیادہ استعمال، جسم میں صفرا کی زیادتی ہو جانا، کثرت جماع، کثرت اسقاط، بچے لینے میں جلدی کرنا، ورم رحم یا رحم کی بواسیر ہونا اس مرض کی وجوہات ہیں۔ ناظرین، کثرت حیض کی اس قسم میں مریضہ کا چہرہ زرد اور رنگ پھک ہو جاتا ہے، کمر اور پیڑوں میں درد رہنے لگتا ہے، مریضہ کا منہ اکثر خشک رہتا ہے، ٹانگوں میں اینٹھن دار درد ہوتا ہے، زیادہ خون کے آنے سے شدید کمزوری ہو جاتی ہے، ہاتھ اور پاؤں کے تلوے جلتے ہیں۔ دیگر علامات میں ضعف باء اور بھوک بند ہو جاتی ہے، تھکاوٹ زیادہ رہنے لگتی ہے، سر چکراتا ہے، قبض بھی ہو جاتی ہے، دن میں بار بار نامکمل پخانہ کی حاجت ہوتی ہے لیکن پخانہ کھل کر نہیں آتا، گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ذرا سا کام کرنے سے سانس پھول جاتی ہے، پیشاب کم مقدار میں بار بار جلن کے ساتھ آتا ہے، کولہے بھاری محسوس ہوتے ہیں، کبھی ان میں درد بھی ہوتا ہے، کندھے درد کرنے لگتے ہیں۔ قشری کثرت حیض میں مریضہ کی نبض قشری عضلاتی یعنی گرم خشک آخری 3 انگلیوں پر شدید چلتی ہے، نبض کا قوام پتلا اور لمس گرم محسوس ہوتا ہے۔ قشری کثرت حیض کے علاج کے لیے ملٹھی اور سہاگہ قریبی پنسار سٹور سے لے لیں، اچھی طرح گرائنڈر کر کے سفوف بنا لیں۔ 3 گرام سفوف دن میں 3 بار 60 گرام عرق سونف، 60 گرام عرق کاسنی اور 20 گرام شربت بزوری کے ساتھ مریضہ کو کھلائیں۔ جب اخراج خون میں کمی ہو جائے تو یہی سفوف نیم گرم دودھ کے ساتھ دینا شروع کر دیں اور 1 ہفتے تک لگاتار استعمال کرا دیں۔ غذاؤں میں رس، کیک، بند، ڈبل روٹی، میٹھا دلیا، مکھن، دہی کی میٹھی لسی، کھیر، ٹھنڈا دودھ، اروی، بھنڈی، سوجی کا حلوہ، سویاں دودھ والی، ساگو دانہ، گاجر کی کھیر، گیا کدو، دال ماش کالی، چٹنی دھنیا سبز۔ دیگر غذاؤں میں خرفہ کا ساگ، گوند کتیرا دودھ میں بھگو کر، پھلوں میں امرود، گرما، سردا، پھیکا خربوزہ، کیلے کا ملک شیک، سفید انار کا جوس پلائیں۔ مالٹا، میٹھا، لیچی، موسمی اور چہار مغز کی سردائی پلانا بھی مفید ہے۔ عضلاتی کثرت حیض یہ کثرت حیض کی دوسری قسم ہے۔ یہ کثرت حیض دموی مزاج کی عورتوں کو ہوتا ہے۔ چونکہ اس مزاج کی عورتیں کم ہوتی ہیں، اسی لیے کثرت حیض کی یہ قسم بھی کم ہی پائی جاتی ہے۔ کثرت حیض کی اس قسم کی سب سے بڑی خوبی اور پہچان یہ ہے کہ کثرت خون کے اخراج کے باوجود کمزوری محسوس مریضہ کو نہیں ہوتی ہے۔ علامات میں بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے، مریضہ جس کروٹ لیٹے وہی طرف سن ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر ہائی رہنے لگتا ہے، جسم پر کبھی پھوڑے، پھنسیاں اور خارش بھی پائی جاتی ہے، خون بہت زیادہ مقدار میں خارج ہوتا ہے جو 10 سے 12 روز تک جاری رہتا ہے۔ شوخ سرخ رنگ کا خون خارج ہوتا ہے، مریضہ کو درد وغیرہ نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھار کم و بیش پورا مہینہ بھی یہ خون آتا رہتا ہے۔ رحم کی رسولیاں، زیادہ گوشت کھانا، فاسٹ فوڈز کا کثرت استعمال کرنا، خشک گرم علاقوں میں رہائش پذیر ہونا، دھوپ میں پھرنا اور رات کو دیر تک جاگتے رہنا اس کے اسباب ہیں۔
علاج کے لیے صرف ملٹھی کا سفوف قریبی پنسار سٹور سے لے لیں۔ 6 گرام سفوف نیم گرم دودھ کے ساتھ دن میں 3 دفعہ مریضہ کو استعمال کرائیں۔ جب خون کے اخراج میں کچھ کمی آ جائے تو یہ نسخہ استعمال کرائیں۔ نسخے کے اجزاء میں ملٹھی، سونف، ہلدی برابر وزن پیس کر سفوف بنا لیں اور 3 گرام سفوف دن میں 3 بار نیم گرم دودھ کے ساتھ لگاتار دیں۔ یہ سفوف کا استعمال مریضہ کو 10 دن تک لگاتار کرا دیں۔ غذاؤں میں دال مونگ، شلجم پیلے، مونگرے، چھوٹا مغز اور پائے، کھجور کا حلوہ، نمکین دلیا، آم کا اچار، جو کے ستو، کالی مرچ، مربع آم، مربع ادرک، حریرہ بادام، حلوہ بادام، قہوہ ادرک شہد والا اور قہوہ سونف پودینہ۔ دیگر غذاؤں میں زیرہ سفید، زیرے کی چائے، اونٹنی کا دودھ روغن زیتون 1 چمچ ملا کر پلائیں۔ پھلوں میں پپیتا، کھجور، شہتوت، کشمش، انگور، آم شیریں، آم کا ملک شیک بکثرت پلائیں۔ اس کے علاوہ عرق سونف، عرق زیرہ اور اخروٹ کھلانا مفید ہے۔ قبض ہونے کی صورت میں مریضہ کو گلقند دودھ کا استعمال کرائیں۔ ناظرین، آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کے بارے میں کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس واٹس ایپ پر میسج کر کے یا کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ناظرین، آپ کے تعاون کا شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔